اللہ تبارک و تعالی اپنی لاریب کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ صدق اللہ المولانا و مولاہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہر بندے کے لیے، ہر شخص کے لیے ایک جہت ہے، ایک سمت ہے، ایک قبلہ ہے، ایک رخ ہے۔ تو تم نیکیاں کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، نیک کام کرنے میں، نیکیاں کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ۔ یہ ہے پیغام قرآن کا، اللہ کا، کہ ہم نے دنیا میں رہ کر نیکیوں کے حوالے سے مقابلہ کرنا ہے، اور یہ مقابلے کا، کمپٹیشن کا جو حکم دے رہا ہے وہ اللہ دے رہا ہے۔ دینی اعتبار سے مقابلے کی پرمیشن خود اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اور یہی طریقہ کار مسلمانوں کا، صحابہ کرام کا بھی رہا ہے کہ وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں جلدی کیا کرتے تھے اور نیکیوں پر حریص ہوا کرتے تھے۔ چونکہ پرفتن دور ہے، ہمارے ہاں بے عملی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، بے عملی کا بازار گرم ہے، دنیا کی محبت نے گھر کر دیا، دنیا کے جھنجھٹوں سے چھٹکارا بندے کو نہیں مل رہا۔ اگر دنیاوی مصروفیات ہم نے اپنے گلے میں ڈالی ہیں تو اس سے جان چھڑا کر نیکیوں کی مصروفیات اختیار کرنا بھی ہمارے اختیار میں ہے۔ ہم کر سکتے ہیں، ہم نمازوں کی پابندی کر سکتے ہیں، کمزور نہیں ہیں۔ ہم قرآن پاک سیکھ بھی سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر بھی سکتے ہیں، ہم کمزور نہیں ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات بھی کر سکتے ہیں، مال دیا ہے، جتنا دیا ہے اللہ نے دیا ہے، اللہ کی راہ میں دیں گے، اللہ اجر دے گا۔ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں وقت نکال سکتے ہیں، کمزور نہیں ہیں۔ لیکن شیطان نے کمزور کر دیا ہے، دنیاوی مسائل نے کمریں توڑ دی ہیں، دنیاوی معاملات نے ہمیں کمزور کر دیا ہے۔ اور جب آنکھ کھلی ہوا سویرا کے تحت اگر ہم آج بھی کمر بستہ ہو جائیں تو رمضان المبارک آ رہا ہے، یہیں سے بندہ شروعات کر لے، روزوں کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تلاوت قرآن کرے، آخرت کی فکر پیش نظر رکھے، تو انشاءاللہ جتنا زندگی باقی ہے وہ نیک کاموں میں گزرے گی اور یہیں سے مقابلہ شروع ہو جائے گا۔ صدقہ خیرات کرتے ہیں میت کے لیے، دعائے مغفرت کرتے ہیں، یہ بھی رب کا حکم ہے، رب کا کلام ہے، کرنا چاہیے، یہ بھی اچھی بات ہے، اچھا عمل ہے۔ لیکن زندگی میں رہ کر بندہ خود نیکیاں کر جائے، خود اللہ کو راضی کر جائے، خود صدقہ جاریہ کی صورت نکال جائے، اس کو کس نے منع کیا؟ دنیا میں رہ کر وہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرے۔ یہ مراحل بعد کے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے اپنا عمل، اپنی ذات، اپنی فکر۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرانا ہے، نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ تیمائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی؟ عمل نے کام آنا ہے، جس عمل نے کام آنا ہے وہی عمل میں نے بجا لانا ہے، میں نے کرنا ہے، دنیا میں رہ کر وہ عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، فکر آخرت کرنی ہے اور اپنی زندگی سنوارنی ہے، تاکہ مرنے کے بعد مجھے ارمان نہ ہو اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا۔ کیونکہ دنیا میں رہ کر تو بندے نے رب کو راضی کرنے کے لیے پوری زندگی لگا دی، رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پوری ایفرٹس لگا دی، پوری کوشش کر دی، تو اب وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ رہا ہے کہ اللہ میرا کام تھا تجھے راضی کرنا، تو راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، میرا کام ہے نیکیاں کرنا، تو نے اس کو مردود کیا، مقبول کیا، وہ تیرا کام ہے، وہ میرا کام نہیں ہے۔ بس میں نے تیری رحمت پر امید کرتے ہوئے تجھے راضی کرنے کی کوشش کی، اللہ تو راضی ہو جا، اور امید ہے کہ اللہ تو راضی ہو جائے گا۔ دنیا میں کام کرنے کے بعد اچھی امید رکھی جائے، ہم کام نہ کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر امید رکھتے ہیں، گویا کہ ہم لازم کر رہے ہوتے ہیں، اس بات پر زور دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پر لازم ہے، اللہ پر ضروری ہے، اللہ پر واجب ہے، اللہ پر فرض ہے کہ وہ ہم بخش ہی دے۔ اللہ پر ہم واجب قرار دے دیتے ہیں کہ ہم جیسے بھی کام کریں، ہم جس طرح بھی زندگی گزاریں، ہم جس طرح بھی نافرمانیاں کریں، جس طرح بھی نافرمانیوں کا بازار گرم کریں، اللہ نے بخش دینا ہے۔ کیوں بخش دینا ہے بھائی؟ میں تو مسلمان ہوں، میں تو ایمان والا ہوں۔ ایمان والوں کے کام یہی ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے؟ کیا مسلمانوں کے کام یہی ہوتے ہیں کہ وہ فراڈ کرے؟ کیا مسلمانوں کے کام یہی ہوتے ہیں کہ وہ ملاوٹ والا مال بیچے؟ کیا مسلمانوں کے کام یہی ہوتے ہیں کہ وہ بھرے بازار میں سرے محفل محلے کے اندر رہ کر آذان ہو رہی ہو اور یہ اپنے کام کو جا رہا ہو؟ یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہوتے۔ مسلمانوں کے کام ہوتے ہیں جب آذان ہو جائے تو ساری مصروفیات چھوڑ کر رب کے حضور جھک جائے،
رب کی بارگاہ میں آ جائے، پھر اس کے بعد معاشرتی معاملات کے اندر جہاں جہاں جس طرح وہ کام کر رہا ہے اس کو مینٹین کرتا جائے، شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق، دین کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ کے فرامین کے مطابق۔ پھر وہ امید رکھے کہ اللہ میں نے کوشش کی ہے سدھرنے کی، میں نے کوشش کی ہے نیک بننے کی، میں مسلمان ہوں، امید کرتا ہوں اللہ تو بخش دے گا۔ لازم نہیں کیا اللہ پر اس مسلمان نے، اور لازم کچھ کرنا بھی نہیں چاہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ چاہے تو نیک بندے کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دے، اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، چاہے تو کسی گنہگار کو جنت میں ڈال دے، تب بھی اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ کام زنداں کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے، کیا ہونا ہے؟ کام ہمارے دوستیوں والے، کام ہمارے رب کو ناراض کرنے والے، کام ہمارے رسول اللہ کا رخ زیبا پھروانے والے، اپنے اعمال سے، اپنے حالات سے اور اپنے معاملات سے۔ لیکن ہم امید کیا رکھ کے بیٹھے ہیں؟ اللہ تو بخش دے گا، اللہ تو معاف کر دے گا۔ امید اس وقت رکھی جاتی ہے کہ جب پلے کچھ ہو، کام کچھ ہو، تو شاید آخرت جمع ہو، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اس نے زندگی گزارے، پھر نادم ہو کر کہے اللہ میں نے غلطیاں بھی تو کی ہوں گی، میں نے کوتاہیاں بھی تو کی ہوں گی نا، لیکن میں نے کوشش کی تجھے راضی کرنے کی، لیکن میں نے کوشش کی دین پر عمل کرنے کی، سر تسلیم خم کرنے کی، کیونکہ میں نے کوشش کی ہے نیک بننے کی، کوشش کی ہے تجھے راضی کرنے کی، تو میرے اعمال قبول کرتا ہے، مردود کرتا ہے، تو بے نیاز ذات ہے اللہ۔ لیکن ہمارے حالات دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ہم جس طرح کی چاہیں من پسند زندگی گزاریں، اللہ نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑنا۔ ہم جس طرح کی نافرمانیاں کریں، اللہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ سوچ بن چکی ہے، یہ سوچ بن گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم، کریم، رحمان والی صفت کو دیکھ کر ہم باولے ہو گئے ہیں، ہم پاگل ہو گئے ہیں، ہم بے وقوف بھی ہو گئے ہیں، ہم نافرمان بھی ہو گئے ہیں، ہم احمق بھی ہو گئے ہیں۔ کیوں اللہ کا رحیم ہونا، کریم ہونا، رحمان ہونا کیا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں ہماری اس گناہوں والی پوزیشن میں ہمیں معاف کر دے گا؟ ہماری گناہوں بھری زندگی گزارنے والی حالت پر پردہ ڈال دے گا؟ معاشرتی اعتبار سے سلیقہ جو سکھایا گیا ہے وہ گزارتا چلا جائے، اللہ کی فرما برداری کرتا جائے، پھر اللہ پر رحمت کی امید باندھے، پھر اللہ کا رحیم اور کریم ہونا پھر قیامت والے دن نظارے دیکھے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو قیامت والے دن لایا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے صغیرہ گناہ اس پر پیش کرو۔ جب فرشتے صغیرہ گناہ اس بندے پر قیامت والے دن پیش کریں گے نا تو وہ گھبرا جائے گا، وہ پریشان ہوتا جائے گا، وہ پیچھے ہٹتا جائے گا، اور وہ گناہ فرشتہ سنائے گا کہ فلاں جگہ، فلاں وقت، فلاں ٹائم تو نے یہ گناہ کیا، بندہ اقرار کرے گا، کیونکہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ساری کتاب نام اعمال کی وہاں کھلی ہوئی ہوگی، اور ابتدا صغیرہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اور کہا صغیرہ گناہ یہ تو نے کیا تھا، بولا ہاں میں نے کیا تھا، یہ کیا تھا، لیکن دل اس کا بیٹھا جا رہا ہوگا، گھبراہٹ اس کی بڑھتی چلی جا رہی ہوگی، اور ذہن میں وہ سوچے گا، یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں پس منظر قیامت والا جس بندے کو لایا جائے گا اس کی حالت بھی حضور ملاحظہ فرما رہے ہیں اور حضور بتا رہے ہیں دنیا کے اندر۔ وہ اس کا دل بیٹھا جائے گا اور وہ گھبرائے گا کہ یہ تو صغیرہ گناہ مجھ پر پیش کیے جا رہے ہیں اور میں منکر نہیں ہو رہا، میں گھبراہٹ کے مارے انکار بھی نہیں کر رہا، بات تو سچ ہے، یہ میں نے کام کیے ہیں سارے۔ وہ گھبرا اس وجہ سے رہا ہوگا کہ یہ تو صغیرہ گناہوں کی لسٹ جاری ہو گئی ہے، مجھ پر پیش کیے جا رہے ہیں، ابھی تو کبیرہ گناہ بھی باقی ہیں جو مجھے یاد بھی ہیں، میرے ذہن میں بھی ہیں، صغیرہ کے بعد تو کبیرہ کی باری آنے والی ہے، میرا تو کچھ نہیں بننے والا، میرا تو کچھ نہیں ہونے والا۔ تو اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ ختم کرنے کے بعد فرشتوں کو حکم دے گا، اے فرشتے اس کے صغیرہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دو، نیکیوں میں تبدیل کر دو۔ اب یہ جو گھبرایا ہوا تھا، دل چھوٹا کیے ہوئے تھا اور مایوس تھا اور کبیرہ گناہوں کو یاد کر کر کے پریشان ہو رہا تھا کہ اب تو کبیرہ گناہوں کی باری آنے والے، لگتا ہے کہ جلدی ہی دوزخ میں جانا ہے، یہ تو صغیرہ سے ابتدا ہو گئے اور مجھ پر پیش کیے گئے، تو اب میرا کچھ نہیں بننے والا۔ تو اب وہ بندہ نا حوصلہ ایسے حوصلہ آئے گا اس کو، رسول اللہ فرماتے ہیں پھر وہ بندہ کہے گا یا اللہ یہ تو صغیرہ گناہ تو نے پیش کیے ہیں، کبیرہ تو مجھ پر پیش نہیں کیے نا، وہ تو پیش کر دے۔ مطلب کیا ہوا کہ کبیرہ گناہوں کی لسٹ بھی جاری کی جائے تاکہ اس کو بھی نیکیوں میں بدل دیا جائے، تاکہ میرے نیکیاں بڑھ جائیں۔
میری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے۔ تو یہ پس منظر قیامت کا حضور نے بتایا۔ اور ابو درداء راوی ہیں، عرض کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے یہ والی بات سنائی کہ جب وہ بندہ کہے گا قیامت والے دن کہ اللہ میرے تو کبیرہ گناہ بھی ہیں، وہ تو پیش نہیں کیے، تو رسول اللہ اتنا مسکرائے کہ داڑھیں مبارک آپ کی نظر آنے لگی۔ یعنی اس بندے پر خوش ہوئے کہ وہ بندہ پہلے گھبرا رہا تھا کہ میرے کبیرہ گناہ پیش نہ کیے جائے، ڈر رہا تھا کہ کہیں وہ بھی پیش نہ کیے جائیں اور دوزخ کا اعلان نہ ہو جائے، اور اب تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ میرے کبیرہ گناہ تو مجھ پر پیش نہ۔ وجہ کیا ہوا کہ تاکہ وہ بھی نیکی میں تبدیل ہو جائے اور میری نیکی میں اضافہ ہو جائے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کرم جو قیامت والے دن اللہ دکھائے گا، لیکن وہ بے نیاز ذات ہے، چاہے تو گناہ گاروں کو بخش دے، چاہے تو نیکوکاروں کو دوزخ میں ڈال دے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ فاستبقوا الخیرات، اللہ فرماتا ہے کہ تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ ایک دوسرے سے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، اللہ فرماتا ہے میں نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں سے کس کا عمل بہتر ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ کس کا عمل بہتر ہے تاکہ تم عمل کرنے میں جلدی کرو، عمل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ، اور مقصد حیات اللہ نے بندوں کو بتا دیا کہ تم نے عمل بجا لانا ہے، تم نے عمل دکھانا ہے، تم نے عمل کرنا ہے، ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے۔ اور ایک جگہ یہاں فاستبقوا الخیرات کہ تم ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ نیکیاں کرنے میں اور نیک کام کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ تیسرے مقام پر اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ یہاں بھی عبادت، وہاں بھی عبادت، اور اس آیت میں بھی عبادت، تو کمپٹیشن کا میدان ہے لگا ہوا۔ اب اس میں ہم نے بجائے اس کے کہ ہم نیک کام میں ایک دوسرے سے آگے نکلیں، اس کا الٹ ہو گیا کہ ہم نیک کام کی بجائے ہم برے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، مال کے اعتبار سے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، پراپرٹی بڑھانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بینک بیلنس بڑھانے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، عہدے کے اعتبار سے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، منصب کے اعتبار سے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مطلب دنیاوی اعتبار سے جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں، دنیاوی اعتبار سے جس کا کوئی ذکر ہی نہیں، اور دنیا کے حوالے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا تو آزمائش ہے، دنیا کی اوقات، دنیا کی حیثیت میرے آگے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا، جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی اہمیت اور اس کی اوقات، وقت میرے آگے مچھر کی پر کے برابر بھی نہیں، یعنی کوئی اللہ کے نزدیک اہمیت نہیں، اور جس چیز کی اللہ کے حضور اہمیت نہیں ہے اس کو ہم نے اہم سمجھا ہوا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ اولاد، یہ مال، یہ اسباب اور مال و متاع تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارے لیے فتنہ ہے، اور اس فتنے کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں اور مقابلے کا میدان سجا دیا، کمپیٹیٹر اپنے سے بہتر کو بنا کر اس سے آگے نکلنے کی ہم نے کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ما کان للہ منہا، فرماتے ہیں کہ یہ دنیا لعنتی ہے، مردود ہے، اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ بھی مردود ہے، مگر یہ کہ جو اللہ کے لیے کام کیا جائے وہ مردود نہیں ہے، وہ مقبول ہے، وہ ہے ہی عبادت، وہ ہے ہی نیک کام، وہ دنیا رہا ہی نہیں، وہ تو دین بن گیا، اور دین کی اہمیت دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، اور آخرت میں بھی ہے، اور دین نے ہی ہمیں چھڑوانا ہے، اسلام نے ہی ہمیں چھڑوانا ہے، اور اللہ کی حضور ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ بننا ہے، نماز نے ہمیں چھڑوانا ہے اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بننا ہے۔ اور اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب غور سے دیکھیں کہ ایک طرف دنیا ہے اور ایک طرف دین ہے، دین بھی ایک میدان سمجھ لیں، پلیٹ فارم سمجھ لیں، دنیا بھی ایک پلیٹ فارم سمجھ لیں، ایک جگہ سمجھ لیں، ایک میدان سمجھ لیں۔ اب کمپٹیشن ادھر زیادہ ہو رہا ہے دنیا کی طرف، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں، ڈزنٹ میٹر کہ وہ کس طرح آگے بڑھنے کی کوشش کریں، گناہ کر کے، حلال حرام کا فرق کیے بغیر،
گردنوں پر پاؤں رکھ کے، ٹانگیں کھینچ کے، کسی کو نیچا دکھا کے، کسی کو حقیر سمجھ کے، کسی کو قتل کر کے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، رشوت لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، سود لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی اس کے ہاں اصول نہیں ہے۔ اور ایک طرف نیکیوں کا میدان لگا ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبوک کے موقع پر جب حکم ہوا کہ مال لے آؤ، راہ خدا میں صدقہ کرو، خیرات کرو، تو آپ گھر کا آدھا مال لے کر کے آ گئے، اور مقابلہ جب نیکیوں کا ہوتا تھا صدیق اکبر کہتے میں کہ پیچھے رہوں، گھر کا سارا مال لے کر حضور کے قدموں میں پیش کر دیا۔ یہ ہے نیکیوں میں سبقت لے جانا، یہ ہے نیکیوں میں آگے نکل جانا، یہ ہے نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا۔ بعض صحابہ ایسے ہوتے تھے جو جہاد جانے کے لیے نا وہ کمپٹیشن گھر میں کرتے تھے۔ باپ اگر گھر میں ہوتا تو باپ بیٹے کو کہتا تو گھر میں رہ، میں جہاد پر جاتا ہوں۔ بیٹا کہتا نہیں باپ تو بوڑھا ہو گیا، تو گھر میں رہ، تو ضعیف ہو گیا، تو گھر میں رہ، تو بہادری کے جوہر نہیں دکھا پائے گا، میں جوان ہوں، میرا کھولتا خون ہے، میں جہاد میں جاؤں گا۔ یہ ہے نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لینا۔ گھر میں جھگڑے ہوتے تھے، ہمارے گھر میں جھگڑے ہوتے مال پر، ہمارے گھر میں جھگڑے ہوتے بھوک پر، ہمارے جھگڑے ہوتے روٹی پر، ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں پیسوں پر، ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں کمائیوں پر، ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں اولاد پر، ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان، ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں اہل محلہ کے ساتھ، جھگڑا ہو جائے، فساد ہو جائے، اس طرح کے جھگڑے ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھو نا صحابہ کرام کی سیرت کو، وہ کس بات پر جھگڑ رہے ہیں۔ اور غریب تو جھگڑتا تھا کہ یا رسول اللہ میرے پاس مال نہیں ہے لیکن جذبہ ایمانی تو سلامت ہے، مجھے بھی پرمیشن دے، میں جہاد میں جاؤں۔ تو اس طرح کے جذبات کا اظہار کرتے، ان کے پیش نظر رب کا قرآن تھا فاستبقوا الخیرات، کہ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لو، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ بعض صحابہ اگر 1/3 قرآن پاک پڑھتے تھے تو بعض آدھا قرآن پڑھتے تھے، بعض اگر آدھا پڑھتے تھے تو بعض 1 پڑھتے تھے۔ کیوں؟ کہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا جذبہ، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش۔ اگر بعض صحابہ آدھی رات 1/3 رات عبادت کرتے تھے تو بعض صحابہ پوری رات عبادت کرتے تھے، کہ ہم نے نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا ہے، ہم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانا ہے۔ بزرگان دین کی سیرت اٹھا کر لے گئے، بھائی ان کے پیش نظر یہی قرآن تھا، یہی رب کا کلام تھا، یہی رب کا فرمان تھا کہ فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ۔ ہم نے قرآن پاک تو کبھی کھول کر پڑھا نہیں ہے، ہم نے قرآن پاک کی کبھی تلاوت ہی نہیں کی، اور قرآن پاک کو کبھی صحیح سیکھا بھی نہیں کہ اس قرآن پاک کو پڑھنا کیسے ہے۔ نماز میں آتے تو ہمیں سورہ فاتحہ نہیں آتی، قل واللہ احد نہیں آتی، اور دعائے قنوت نہیں آتی، جنازہ میں کھڑے تو جنازے کی دعا نہیں آتی۔ یہ ہے آج کا مسلمان، یہ خود لڑکھڑا رہا ہے، خود جوش ایمانی اس کا بالکل فیل ہو گیا ہے، جوش ایمانی اس کا ختم ہو گیا ہے۔ یہ مقابلے کے قابل آج مسلمان رہا کہاں ہے؟ میدان تو آج بھی ایمان کا، اسلام کا وج گج کے سجا ہوا ہے۔ آئے نہ کوئی مرد قلندر مقابلہ کرنے کے لیے، آئے نہ کوئی تہجد گزار میدان عمل میں، آئے نہ کوئی تلاوت کرنے والا روزانہ 1 پارے کی میدان عمل میں، آئے نہ دکھائے نہ اپنا عمل۔ اور یہ ریاکاری نہیں ہے، جہاں ریاکاری ہوتی ہے وہاں تو ہم نے کبھی ڈرنا ہی نہیں ہے، وہاں تو ہم نے کبھی سوال کسی سے کرنا ہی نہیں ہے، وہاں تو ہم نے کسی کو شرمندہ کرنا ہی نہیں ہے کہ یہاں لوگوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، لین میں قطار میں وہ راشن بانٹ رہے ہیں، اور بھائی اس سے منع کیا گیا ہے۔ ایک غریب پہلے سے رسوا ہے، اس کو پھر رسوا کیا جا رہا ہے، 1 راشن کی تھیلی کے پیچھے، اور 10 راشن کی تھیلی بانٹنی ہے تو تصویر دکھا کر تو 20 بورے اور راشن کے وہ بٹور لے گا قوم سے، لوگوں سے دکھا کے۔ تو یہ جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس میں ریاکاری کا عنصر آتا ہے۔ نیک کام کے اندر تو میدان عمل میں آنے کے لیے آپ آگے بڑھیں نا۔ 1 پارہ قرآن پاک پڑھنے والا کہاں ہے؟ میدان عمل والا آنے والا کوئی نہیں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والا کہاں ہے؟ کوئی نہیں۔ نوافل کی کثرت کرنے والا کون ہے؟ کوئی نہیں۔ بے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا کون ہے؟ کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والا کون ہے؟ جی کوئی نہیں۔ جی یہاں پر پارا ختم کرنے والا کون ہے؟ جی کوئی نہیں۔ یہاں پر اللہ کو راضی کرنے والا کون ہے؟ جی کوئی نہیں۔ یہاں پر نیکیوں میں سبقت لے جانے والا کون ہے؟ جی کوئی نہیں۔ صدقہ خیرات کرنے والا کون ہے؟ کہاں ہے؟ جی کوئی نہیں۔ زکوٰۃ پوری نکالنے والا کون ہے؟ جی کوئی نہیں۔ اور بھی عشر ادا کرنے والا کون ہے؟ جی کوئی نہیں۔ تو کہاں گئے مسلمان؟ عمل بجانے والے کہاں گئے؟ یہاں تو گلی مسلمان ہیں، محلہ دیکھو تو مسلمانوں کا، گلی دیکھو تو مسلمانوں کی، علاقہ دیکھو تو مسلمانوں کا، شہر دیکھو تو مسلمانوں کا، ملک دیکھو تو مسلمانوں کا، لیکن میدان عمل تو خالی پڑا ہوا ہے۔ یہاں پر مسلمان کیوں نہیں نظر آ رہے؟ یہی میدان عمل خالی دیکھ کر تو کفار ہم پر ہنستے ہیں،
یہی میدان عمل خالی دیکھ کر تو ہماری بے عزتی کرتے ہیں، یہی میدان عمل خالی دیکھ کر تو وہ ہم پر بھبکیاں کستے ہیں، ہمیں غلام سمجھتے ہیں، ہمیں نیچ سمجھتے ہیں، ہمیں حقیر سمجھتے ہیں، ہمیں فقیر سمجھتے ہیں، ہمیں بیکار سمجھتے ہیں، ہمیں کسی کام کا بھی نہیں سمجھتے۔ ہماری طاقتیں ساری ختم ہو گئی، ہمارے جذبے سارے ختم ہو گئے۔ کیوں؟ کہ میدان عمل سے جو دور بھاگ گئے نا۔ میدان عمل کی جس کے اندر طاقت نہیں ہے، دشمن سے مقابلہ کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے اس کے اندر۔ پہلے تو میدان عمل میں آ کر سردیوں کے اندر وہ وضو تو کر کے دکھائے۔ افضل العبادات احمدھا، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل ترین عبادت وہ ہے کہ جس میں زحمت زیادہ ہو، جس میں تکلیف زیادہ ہو، جس میں آزمائش زیادہ ہو۔ اور ہم تو گرمیوں میں اپنا پنکھے نہ ہونے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے، ٹھوس ہو جاتے ہیں، سردیوں میں ٹھنڈا پانی دے کر ٹھوس ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے، یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہماری پوزیشن ہے۔ تو مسلمان آج عمل سے دور ہے، اس لیے کمزور ہے۔ آج بھی یہ کمر بستہ ہو جائے نا، میدان عمل میں آ جائے، کوئی مائی کا لال مسلمان سے مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی مائی کا لال مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک کمزور مسلمان جس کو سمجھا جاتا ہے، اور اگر وہ عمل میں مضبوط ہے، میدان عمل میں آ گیا تو کائنات کی کوئی طاقت بھی اس کو ہلا نہیں سکتی، اس کو وہاں سے ہٹا نہیں سکتی، اس کا بال باقا بھی نہیں کر سکتی۔ یہی تو وجہ تھی نا کہ بڑے بڑے جرنیلوں نے جو فتح کی تھی وہ صرف میدان عمل میں ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہنے کی وجہ سے تھی۔ قرآن کا سہارا لیا جاتا تھا، احادیث طیبہ کا سہارا لیا جاتا تھا، دین کا سہارا لیا جاتا تھا، اسلام کا سہارا لیا جاتا تھا، پھر میدان عمل جا کر کفار کو للکارا جاتا تھا، آ نا آ جا، تو کفار بھی ڈرتے تھے، کانپتے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے نا سائیں؟ کانپتے تھے۔ اور آج ہمارا مسلمان حالات سے گھبرا گیا، غربت سے گھبرا گیا، پریشانی اور آزمائش سے گھبرا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب لخت جگر فوت ہوئے نا، تو ان کے جنازے پر نہیں گئے، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ محلے والوں نے غسل بھی دے دیا، کفن بھی پہنا دیا، تدفین بھی کر دی، جنازہ پڑھا دیا، تدفین بھی کر دی۔ اور پھر گئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، آپ کے تو شہزادے لخت جگر فوت ہو گئے تھے، آپ کیوں نہیں آئے؟ حکمت پوچھنے گئے، اعتراض کرنے نہیں گئے۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ حکمت بتائیں، آپ کیوں نہیں آئے؟ بولا کہ میں اپنے بیٹے سے بڑا پیار کرتا تھا، بڑی محبت کرتا تھا، جب انتقال کی خبر ہے میرے دل کو بڑا رنج ہوا، بڑا صدمہ ہوا، تو اس صدمے کو کم کرنے کے لیے میں نے نماز شروع کر دی۔ کیونکہ نماز کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ یہ صدموں کو کم کرتی ہے، دلوں کو راحت دیتی ہے، دلوں کو سکون دیتی ہے۔ اور آیت پڑھی انہوں نے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، قوم کو ہدایت بھی دے دی اور اپنا عمل بھی بتا دیا کہ جب بھی تمہیں کوئی آزمائش ہو نا، تو اللہ فرماتا ہے نماز اور صبر کے ذریعے سے مجھ سے مدد چاہو۔ تو اس سے بڑا صدمہ اور آزمائش کیا ہو سکتا ہے کہ بیٹا فوت ہوا پڑا ہے، بیٹا فوت ہوا ہے تو کتنا بڑا صدمہ ہوگا۔ تو انہوں نے قرآن کا سہارا لیا، دنیا اور دنیا داری کا سہارا نہیں لیا کہ میں اگر جنازے میں نہیں جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ اور ہمارے یہاں وہ تو مولوی ہاں اپنے پیو دا منہ دیکھنا بھی آیا، وہ تو مولوی ہاں تو عالم ہاں تو منہ دیکھنا میں ہاں، نہ مرادہ غسل دیونا میں ہاں، نہ مرادہ جنازہ پڑھاونا میں ہاں، نہ مرادہ کندھا دیونا میں ہاں، آخری دیدار تک کرنا میں ہاں۔ کیوں جگ ہسائی کروائی؟ لوگ کھلتے پہنتے رہے ہوتے، لوگ تے تو گالیاں کرنے پہن، لوگ تے ہوتے تانے کسے نے پہن، تانو تشنیح کرنے پہن، تو عالم ہاں میں وہ عالم ہاں تب مسجد بیٹھے رو رو تے رب دی بار گئے دعا کہ اللہ میرے پیو کو بخش دے۔ اون دے پیش نظر تک قرآن ہا، وہ قرآن نے وہ روکے کہ میں اتھا لوکے دے جاہلے دے تانے سنانا کو بہتر نہیں، میں اپنا صدمہ کام کرنے واسطے نماز پڑھا، رب کنو اپنے پیو دی مغفرت واسطے دعا کرا۔ اے افضل عمل ہے یا رسم رواج لوگ کو راضی کرنے واسطے وہ کندھے دے ودا اور کو جنازے پڑھاوے ودا، یہ سارا کچھ کرے ودا، کیونکہ لوگ واسطے کرے، رب واسطے جڑا عمل کرے سو سارا مقبول ہی مقبول ہے۔ اور رب واسطے کی تان ہے اپنے پیار کر پیارے بیٹے دے جنازے دے بھی کہیں گے۔ اور آج یہ کہ مولوی کرے چاہ تو وہ تو جینا حرام کر دے سے قوم، وہ تو رسوا کر دے سے قوم، وہ تو شرمندہ کر دے سے قوم۔ ہو سکتے امامت کو کٹ دے گا یار تے کو تو دین نال پیار کہنی، اور دین نال پیار ہے، دینی صلاحیت ہے تمہارے اندر کہنی،
دینی صلاحیت توڑے ختم دی گئی، دینی معلومات تو کو کہنی، دینی علم تو کو کہنی، قرآن دے علم تو کو کہنی، اللہ دا علم، اللہ دے رسول دا علم، فرامین دا علم تو کو کہنی، جو کو شرمندہ کریں دے بیو اے تو دیکھو نا کہ اتھا بیٹھے کریں نا کیا بیٹھے، کہ تاش کھیلتے بیٹھے، کہ شراب پیندہ بیٹھے، فلمہ لیندہ بیٹھے، او اللہ دی بارگاہ بیٹھے اپنے صدمے کو کم کریں دا بیٹھے، اللہ کو راضی کریں دا بیٹھے، اللہ دی بارگاہ جو روندہ بیٹھے کہ اللہ بے کو بین اللہ دا پیار ہاں جیڑا ٹائم میں جنازے دے وچ صرف کرے سنا وہ قرآن پاک پڑھ دے میں وہ ایسا نے ثواب کرے سا چاہ تاکہ قبر دے وچ ونجن کنو پہلے میرا کیتا ہویا عمل، میرا کیتا ہویا ثواب او کو پجے تے قبر ہے جو کو راحت ملے۔ اللہ میں تیری بارگاہ گڑ گڑے نہ پیا، اور اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرمائے تو میں نو منگو میں تو کو عطا فرمے سا، تو میری بارگاہ چ او میں رحمت دے دروازے کھول لے سا، تے جیڑا بھی دنیا دے وچ کم ہوے نا وجنا تا رب دی بارگاہ چ نا۔ اساں چونکہ دین کو بھول چکے ہوں، اسلام کو بھول چکے ہوں، ان وجہ سے اساں پیش نظر دنیا تے دنیا داری ہے، اور دنیا دے حوالے نال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا حب الدنیا راس کل خطیئات، فرماتے ہیں کہ دنیا دی جڑی محبت ہے نا تمام خطائیں دی جڑ ہے، اور دنیا دی محبت ختم ہی نہیں تھیندی، دنیا دا عشق ختم ہی نہیں تھیندا، دنیا نال پیار اتنا پہ گئے کہ ایسا دین کو ویچ لیندے سے، دین کو پسے پشت سٹ لیندے سے، دین کو غافل تھی ویندے سے، لیکن دنیا نال بے وفائی نہیں کرنی۔ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا، کہ اگر آج جڑا دین نال بے وفائی کرے دا پہ نا دین دا شان و شوکت نال قیامت والے جڑے پیش کیتا ویسے، اور دین خود آکھ سے اللہ میں کوئی ڈاڈا رسوا کیتے سے، اللہ میں کوئی ڈاڈا ناراض کیتے سے، اللہ میرے تار کیتے سے میرا اس باقی چم دے کہ قیامت دے نزدیک دین دی جڑی حیبت ختم کرنے والے یہ لوگ ہیں، سردار لوگ، حکومت والے لوگ، کچھ علماء بھی ہیں جڑے اپنا فسق و فجور دے وچ داخل ہیں، شامل ہیں، عبادت کنو خالی ہیں، پورے محلے دے وچ مولوی ودے ہو سن، ستھڑا سدھا کیتی ودی دے، ای کو سمجھے سن، او کو سمجھے سن، مسجد دا چندہ گن سن، ایک گن سن، چنگی گال ہے دین دا کام کرن، بری گال کیا نہیں، فجر وچ نظر ہی کہنا ہو سن، ہی بس انہاں دی گال اثر نہیں کرن، لوگ جری تھی گئے، بکواساں کرن، اور وہ بھی تو دے دے ہوتے نا سامنے، ستا پہ اپنے آپ کو عالمہ کھانا لا، اپنے آپ کو مولویہ کھانا لا، اپنے آپ کو امام سمجھانا لا، اپنے آپ کو دیندار سمجھانا لا، دین دا ٹھیکیدار بڑے ودے، دین دا کم کریں دے ودے، لیکن نماز نظر کریں دا غلطیاں سارے بھی تہنا، لوگ تدے دے ودن، آبزرو کریں دے ودن، یہ جڑے لوگ ہیں اے دین دی حیبت تے دین دی عزت لوگ ہیں دلیں جو کٹ دیں دے، قصور سادہ بھی ہے۔ تو اساں تو چاہوں کہ اساں دی وجہ کنو دین دے ہوتے حرف نہ آوے، اساں دے ہوتے جو حرف آوے آوے۔ صحابہ کرام آدھے اساں نا حضور دے بیعت جڑے گھندے آسے نا ڈھک کمے دے گھندے آسے، لیکن اندھے جے ایک انفرادی کام اے ہی ہا کہ اساں اے بھی بیعت گھندے آسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ اساں حق گال دے ہوتے نا ڈٹے رہے ویسوں، حق گال دے ہوتے ڈٹے رہے ویسوں، ملامت کرن والی دی ملامت دی پرواہ کہنا کرے سوں۔ اے ہاں صحابہ دا ایمان اور دین نال محبت۔ آج ایسا دے پیش نظر دین دا جو کچھ تھیوے پر میرے ہوتے آنچ نہ آوے، اور قرآن پاک دی ایک آیت ہے اندھے تحت فرمایا گئے کہ کچھ لوگ انجے ہیں کہ جڑے اللہ رسول کو دور کریں دیں، دین دا نام استعمال کریں دیں، اللہ رسول دا نام بھی استعمال کریں دیں، لیکن ہوتے دور ہیں، وہ اپنی بارگاہ چ لوگوں کو گھنم دیں، آپ کنے یار آپ کنے گھنے ون دی بجائے سر رب دی بارگاہ کیوں نہ گھنے ویندے؟ ہو آر یو؟ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھن، اپنے آپ کو عمدہ سمجھن، اپنے آپ کو منزہ عن العیوب سمجھن، اپنے آپ کو خطا کو محفوظ سمجھن، اپنے آپ کو نیک پاک سمجھن، اور اللہ نے قرآن پاک فرمایا اپنے آپ کو صاف ستھرا نہ کو، صاف ستھری میری رب دی ذات ہے، منزہ عن العیوب میرے حضور دی ذات ہے، سبحان اللہ پاک میرا اللہ ہے، صاف ستھرا میرا اللہ ہے، انہیں صفات ہیں، تا اللہ دی پاکی دی بجائے اپنی پاکی بیان کریں دو، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ دو، اپنے آپ کو وڈیرا سمجھ دو، اپنے آپ کو صاف ستھرا بنے دو، اپنے آپ کو صاف ستھرا بنے دو، آنکھوں میں نیچاں، میں حقیراں، میں فقیراں، اللہ تو بے نیاز ہیں، اللہ تو پاک ہیں، تو ہی میں کو پاک کرن والا ہی، میں اپنا سارا قوتاں، سارا طاقتاں، سارا دینی صلاحیتاں میں دین دے ہوتے نچھاور کر دے سا، میرا جو کچھ بڑے بڑے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں دین تے آنچ کہنا مرنے سے۔ ایسے بندے کتھے ہیں؟ مزارے میں چلے گئے، نظر نہیں ہم دے۔ آج مولوی ناراض تھی، میں کو کرسی نہ میں پیش کی تھی،
میں کو سی پانی بھی کہنے پوچھا اسی میں کو ٹکر ہی کہنے پوچھا دیکھ وہ بوٹیاں ڈو سٹ ہے مولوی پھٹیا پہ سی مولوی کاوڑے پہ وجہ او یار چاہیے ڈیڈ ودے کمیندا دا ڈیڈ واسطے ودے دین دا استعمال کرنے ودے دین فروخت کرنے ودے دین فروش مولوی ملا بڑیا ودے ہنے دا دین کو تباہ کیتے ہنے دا دین کو برباد کیتے اساں جے دین دا در رکھن والے لوگ ہیں کتنا اگر ہیں اس آخر مولوی پاگل دی گئے مولوی عجیب گالی کرتے اے عجیب گالی کری عجیب قوم بڑھ گئی ہے کہ انہاں کو حق دی گال تسلیم کرنے دے تھوڑی بے چینی دینی بھی ہے تھوڑی ٹینشن دینی بھی ہے تھوڑی پرے کیونکہ ان جگہ گل سنے گا نا یہ تو لکھیا بیان کتابیں گالی لیکن اللہ جن کرم کر رہے نا اور ہر دور ہے سامنے آ سو اللہ اپنے دین دا کام کرنے سے کہیں کو تیار کر سکتے وہ بے نیاز ذات ہے تہیں جے ڈھگ ودن جڑے دین دا درد رکھی ودن دین کو پرموٹ کرنے ودن دین دی حفاظت کرنے ودن اسلام دی خدمت کرنے ودن ہنہ لوگ دی خدمت کرو ہنہ لوگ دی عزت کرو رسم و رواج کو پرموٹ کرنے والے نہیں میں تو سمجھدا کہ انہاں کو سڈو بھی نہ یا پیٹ چاہیے ودے ڈیڈ چاہیے ودے اور ویل گول نہ کرو تو ناراض اگلی کول خانی نہیں آمدا ہی کہنے وجہ اسے گیا سارے بھوکے ننگے نا مراد اٹھے ہی کہنے وہ تو قرآن پڑھتا بیٹھا میں ہو سکتے ہو ادب کتنی بیٹھو میں قرآن پاک دا تو تا قرآن دا پیغام سنا بنا تو کمزور گالی کرنا کنو کرنا پائے گئی تو تا مضبوط بن مضبوط گالی کر جیڑا بھی اپنا نہیں امدہ پیا تو سمجھو قرآن سوڑ دے ادب کرنا بیٹھے نا اور نہیں اٹھتا پیا اور اٹھے تو 10 روپے دے پیچھے تو قرآن کو دو تو لے کھڑے 10 روپے دے پیچھے تو مطلب کہ لوگوں کو سنوئی بیٹھی وہ پیلی شرٹ وہ نیلی شرٹ اوے اوے وہ گنجا وہ مڑنجا کتنا ٹائم ضائع کر دینے صرف یہ ہڑا ہوڑی کرنے ہوئے وہی تو بہتر نہیں تو رسول اللہ کا ایک فرمان سنا دے حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے رسول اللہ فرمائیں دے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں دے کہ اے بندہ اے انسان تو دین واسطے اپنے آپ کو فارغ کر گئے تیرا سینہ میں غنا دے نال بھر دے سا بولا دولت میٹر کہہ نہیں کریں دی سینہ غنا کنو بھر گئے اللہ نے بھر دیتے دین دی خدمت کرن والے دا سینہ اللہ نے غنا کنو بھر دے اگلی گال اے بندہ تو دین واسطے اپنے آپ کو فارغ کر گئے میں تیرا سینہ غنا کنو بھر دے سا اور رزق دے سارے دروازے تیرے ہوتے کھول دے سا کیا پرواہ تھی جی کو رب پالے کیا پرواہ کرے لوگے دی جی کو جنہا رب خیال رکھے یا ایو الذین آمنوا ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم اللہ تعالیٰ فرمائے دے تو دین خدا دی مدد کرو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے سے لیکن اساں جام صاحب دی مدد دا لسٹ ہے اللہ کرے یہ سونا بیان کرن لفافہ تگڑا ہو سے مددگار جام صاحب مددگار خان صاحب مددگار چودھری صاحب مددگار فلاں محلے والے مددگار عقیدہ کمزور ہو گیا اللہ پر یقین ختم ہو گیا توکل ختم ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ جہاں ایمان ہے کہ میرا توکل اللہ تے مضبوط ہے تو میں دیکھتے اللہ کافی ہے تو بولا انہوں کافی سمجھنے کی کیا ضرورت ہے وہ کو کیا ضرورت ہے انہیں تو لبوا ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے اور میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں اسا جی ٹائم لوکیں دے ہوتے محتاج تھی من شروع تھیوں نا تباہی ساری ہوں جاڑے کنو شروع تھئیے تو سب محتاج بڑھے تھا اللہ دے درد محتاج بڑھو محتاج بڑھے تھا رسول اللہ دے درد محتاج بڑھو تو آپ کو پتہ ہے کہ معراج تے ونجن تے ویلے بھی حضور کہہ نہیں بھولیے اور عشق جڑا نا جبریل جہاں عشق بھی کئی پیدا نہیں کر دکھایا جبریل جڑے نال رہ گئے نا معراج دے ہوتے پروٹوکول دے نال سدرۃ المنتہا دے بعد جبریل بھی آدھر میں آگے تے ونجن میرے پر ساڑ ونجن تا ایندہ پس منظر اعلیٰ حضرت پیش کی میں کیتے تھکے تے روح الامی کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے کیا کرنے گئے تھے ہمارے لیے نماز کا تحفہ لینے گئے تھے آج نماز سانو نہیں پڑھی دی معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے اتار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں لیکن نماز کیوں نہیں پڑھی دی یار معراج والے جاڑے ملیے ہی معراج دی رات نماز ملیے کہ جبریل اپنا عشق چھوڑ گئے کہ رسول اللہ آگے دے میرے پر نہ جلدے نا میں اتھا میں تو ساتھ نہ چھوڑے دا روزہ کھڑا ہا جبریل علیہ السلام حضور دے فراق کرو عشق کنو ہی واسطے تھکے تے روح لمحے کے بعد چھٹا وہ دامن
کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی، امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ بولا نگاہ بڑا امید ٹوٹی کیوں، میں تو ونج نہیں سکتا، میرا پیر جل ونجن، نگاہ حسرت کے ولولے تھے، چلو میں جے تک میری نظر میں محبوب کو دیکھا تھا کھڑا، اور محبوب دی اکھ دی ٹھنڈک نماز ہے۔ اسا بیکار لوگ قدر نہیں کریں گے نماز دی، بیکار لوگ حضور دے عشق دی قدر نہیں کریں گے۔ دنیا چھوٹوے سے بڑے آنسو پہ دھاڑا مرے سود، وہ دھاڑ وہ چوری تھی گی، دھاڑ وہ لٹ گئے، دھاڑ وہ برباد تھی گئے، دھاڑ وہ یہ تو گیا۔ وہ کری دھاڑ حضور دے عشق وچ بھی نکلی ہے، کری دھاڑ نماز چھوٹ ونجن نال بھی نکلی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں کو تو عمل دی توفیق عطا فرماوے، حضور دا عشق حقیقی عطا فرماوے، سنت عطا فرماوے، باقی اگے دے اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے۔